بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ بڑی اہم ترین دو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جو میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گا اس ویلاگ میں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ جو سب سے پہلے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک بچہ ارسلان نامی بچہ جس کے ساتھ پولیس نے بہت بڑی زیادتی کی ہے۔ لاہور پولیس، آپ کو پولیس کوئی بھی ہے پاکستان کی، اس کے معیار کا آپ کو اندازہ ہے کہ کس قسم کا معیار رکھتے ہیں، وہ کس قسم کے ہوس اور کس قسم کا بھیڑیوں والا ان کا سلوک ہوتا ہے۔ یعنی کہ منہ کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں جیسے کہ کوئی چیز نگل جانی ہے، نگلتا ہے جیسے ایناکونڈا، جو پورے کا پورا انسان نکل جاتا ہے، پورے کا پورا جانور نکل جاتا ہے۔ اس قسم کا امیج ہے پاکستان پولیس، خاص کر کے پنجاب پولیس کا، جو تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی بندہ آئے، مجبور آئے اور ہم اس کو نگل جائیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے ارسلان کا، یہ معاملہ کیا ہے۔ دوسرا سب سے اہم، آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے جو شہریار آفریدی صاحب کے لیے جو کیا کہتے ہیں ریلیف دیا ہے، اس کے بارے میں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور فرد جرم کس کس پولیس افسر پہ ہونے جا رہی ہے اگلے ہفتے، یہ بات کروں گا۔ چلیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ارسلان کے حوالے سے۔ 9th کلاس کا اسٹوڈنٹ ارسلان، اصل معاملہ کیا ہے؟ ارسلان اپنی بہنوں کو تنگ کرتا تھا، یعنی کہ گھر میں جو اس کی بہنیں جو اس کے ساتھ رہتی تھی، گھریلو ماحول میں آپ کو پتہ ہے بچے تنگ کرتے ہیں، بہنوں کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں، کودتے بھی ہیں، ان کے ساتھ شرارتیں بھی کرتے ہیں، تنگ بھی کرتے ہیں۔ وہ 9th ایئر میں پڑھنے والا، یعنی کہ 9th کلاس میں پڑھنے والا بچہ بہنوں کو تنگ کرتا ہے۔ بہنیں کیا کرتی ہیں؟ اس کو ڈرانے، اس کو دھمکانے کے لیے پولیس کو کال کر دیتی ہیں، اور جب پولیس آتی ہے تو اس کو پکڑ کے لے جاتی ہے۔ یہ جون کی بات ہے، یہ جولائی کی بات ہے کہ ان کو پکڑ کے لے جاتی ہے ارسلان کو، اور ارسلان کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد 9 مئی کا معاملہ ہو جاتا ہے، اور اپنا ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے جو لاہور پولیس ہے وہ کیا کرتی ہے کہ جو ارسلان ہے بچہ، اس کو اس جو عسکری ٹاور کا معاملہ تھا جہاں پر کیا کہتے ہیں یہ 9 مئی کے اٹیکس ہوئے، ان میں ڈال دیتی ہے۔ اچھا، اب جب جو ارسلان ہے اس کو 9 مئی کے معاملات میں ڈالا جاتا ہے تو اس کے والدین، اس کے بہنیں اس سے پہلے بھی جا رہی تھی پولیس میں۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ پولیس اس طرح کی ہے جیسے یورپین پولیس ہوتی ہے کہ بچے کو ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، اور دوسرے دن یا گھر بھیج دیں گے ڈرا دھمکا کے، تو وہ تنگ نہیں کرے گا۔ لیکن پولیس نے اس کے خلاف مقدمہ درج کر کے اس کو پراپرلی کیا کہتے ہیں جیل میں بھیج دیا۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ جب 9 مئی کے معاملات آتے ہیں تو ان میں بھی اس کو کنوکٹڈ کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ ملوث کر دیا جاتا ہے اس میں بھی۔ یہ سارا معاملات چلتا رہتا ہے۔ بہنیں جو ہیں وہ اور ماں جو ہے ان کی وہ جیل کے چکر لگاتی ہے یا پولیس اسٹیشن کے چکر لگاتی ہے، جس کے اوپر یہ جو پولیس والے ہیں یہ ان کی گندی نظر ان کی بہنوں کے اوپر آ جاتی ہے، اور ان کے معاملات اس طرف چلے جاتے ہیں جو ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ جب ایک مجبور شخص کی فیملی آتی ہے اور پھر اس میں وہ دیکھا جاتا ہے، پولیس والے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں کوئی جوان خوبصورت قسم کی لڑکی ہے، یا اس کی بیٹی یا بہن یا بیوی، یہ بڑے سکینڈل آپ کے سامنے پہلے بھی میڈیا پر موجود ہیں، تو ہم ان کو مینٹلی ہراساں کریں، سیکسول ہراسمنٹ کے چکروں میں لے کے آتے ہیں پولیس والے، اپنا کیا کہتے ہیں ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنی لذت پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی معاملہ یہاں پر آتا ہے کہ جیسے ہی یہ ارسلان پراپرلی کسی چیز میں اس کو ڈال دیا جاتا ہے 9 مئی کے معاملات میں، تو اس کی فیملی اس کے پیچھے بھاگتی ہے، بہنیں اس کے پیچھے بھاگتی ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ وہ بچے کو کیا کہتے ہیں رہا نہیں کیا جاتا، اور بچے کے ساتھ ان کی بہنوں کو بھی مینٹلی ہراساں کرنا شروع کر دیا جاتا ہے۔ بعد میں عدالت
کہ روبرو جب پیش کیا جاتا ہے بچے کو تو عدالت اس کو رہائی کا حکم دے دیتی ہے، یعنی کہ ضمانت دے دیتی ہے، بیل دے دیتی ہے۔ بیل ہونے کے باوجود، یعنی کہ ضمانت ہونے کے باوجود، ارسلان کے گھر میں 3 دفعہ کنٹینیولی پولیس، لاہور پولیس جو ہے وہ ریڈ ڈالتی ہے، اور اس ریڈ کے دوران اس کی بہنوں کو مینٹلی ہراساں کیا جاتا ہے، اس کے والد صاحب کو مینٹلی ہراساں کیا جاتا ہے، اور اس کی ماں کو۔ اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں جو بہنیں ہیں ان کو سیکسول ہراسمنٹ کے لیے بھی کیا کہتے ہیں تنگ کیا جاتا ہے، کہ یہ اس کی والدہ کا انٹرویو ہے، وہ کہتی ہیں کہ پولیس والے اس طرح کی گفتگو کرتے تھے کہ یہ گوری چٹی ہیں، ہمارا کام بننا رہے گا۔ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ میں ان کو بار بار دہرا سکوں جس طریقے سے پولیس نے بے غیرتی کی ہے اور اعلیٰ نمونہ پیش کیا ہے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ جب کیا کہتے ہیں ارسلان رہا ہو کے گھر آتا ہے، بیل ہو جاتی ہے، ریڈ 3 بار پولیس مارتی ہے، پھر اس کو پکڑنے آتی ہے بیل ہونے کے باوجود، تو ارسلان کے والد صاحب ان کے پاؤں میں گر جاتے ہیں۔ اس کی والدہ کہتی ہیں کہ ان کو ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، ان کو تنگ نہ کیا جائے، ان کو اریسٹ نہ کیا جائے۔ ارسلان گھر نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو پکڑ کے لے جایا جاتا ہے اس کے والد صاحب کو، اور ان کی ہارٹ اٹیک ہونے سے ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ڈیتھ ہونے کے بعد جو پولیس نے اعلیٰ میڈل حاصل کرنے کے لیے کام کیا وہ یہ ہے کہ اس کی بہنوں، اس کی ماں اور ایون کہ ارسلان کو جنازہ نہیں پڑھنے دیا جاتا، جنازے میں لے جایا نہیں جاتا، اور نہ ہی دیکھنے دیا جاتا باپ کو، اور اس کے محلے والے جلد از جلد جنازہ پڑھا دیتے ہیں اور دفنا دیتے ہیں۔ یہ ساری سچویشن ایک بچے کے ساتھ کریٹ کی گئی، اور جو سلوک کیا گیا ہے وہ بالکل انسانیت سوز سلوک ہے۔ ایک چیز آپ نے دیکھی کہ نظام عدل کیا ہے اور کتنی طاقت رکھتا ہے، کہ ایک شخص کو بیل ہو جاتی ہے اور اس کے گھر میں پھر بھی پولیس آ کے توڑ پھوڑ کرتی ہے اور اس کے گھر والوں کو مینٹلی ہراساں کرتی ہے۔ اگر یہ پاکستان کے کسی اور گھر میں ہو تو کیا آپ لوگ برداشت کریں گے؟ اتنی ہی سمپتی، ایمپتی اس بچے کے لیے بھی ہونی چاہیے جو سوشل میڈیا کے اوپر سٹار بنے ہوئے ہیں۔ کم از کم ان کو چاہیے کہ وہ حقیقت کو سامنے لے کر آئیں۔ جو سٹوری مجھے پتا تھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ یہ سٹوری بھی جو ان کے وکیل ہیں ارسلان بچے کے، انہوں نے یہ کنوے کی ہے قوم تک، اور اس کے اوپر آگے جو لیگل ایکٹیویٹیز ہیں وہ ان کو پروسیڈ کریں گے۔ دبایا جائے گا، ظاہر ہے پولیس ہے، دبائے گی، دھمکائے گی، بہت کچھ کرے گی، آپ کو پتہ ہے پولیس کے کارنامہ۔ دوسرا، آج کی جو سب سے اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد پولیس جو ہے ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ پولیس کو آرڈر کرتی ہے، انتظامیہ کو آرڈر کرتی ہے کہ شہریار آفریدی اور شاندانہ جو ہیں گل، ان کو گلزار کو پیش کیا جائے، عدالت میں پیش کیا جائے، اور جسٹس بابر ستار صاحب یہ آرڈر کرتے ہیں، یہ حکم کرتے ہیں۔ شہریار آفریدی کو گرفتار کیوں کیا گیا؟ پہلا سوال۔ اور نظر بند کیوں کیا گیا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ سوال ہے، جس کے اوپر آئی جی صاحب جو ہیں انہوں نے جواب دیا ہے کہ جو اس ٹائم ڈپٹی کمشنر صاحب موجود تھے، انہوں نے جواب دیا ہے کہ آئی بی کی رپورٹس تھیں، یعنی کہ انٹیلیجنس بیورو کی رپورٹس تھیں کہ شہریار آفریدی اسلام آباد کی جو ضلعی عدالت ہے اس پر حملہ کر سکتے ہیں، اس لیے گرفتار کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر صاحب نے یہ آنسر دیا۔ پھر شہریار آفریدی صاحب اگر عدالت پر حملہ کرنا چاہتے تھے تو کیسے؟ عدالت نے یہ سوال دوبارہ کیا، کوئی منصوبہ بنا رہے تھے یا پھر ان کی کوئی ایسی گروپ یا ایسے ذرائع سے کوئی کنٹیکٹ تھا؟ تو آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جو منصوبہ سازی ہو رہی تھی، تو عدالت نے جو سوال کیا کہ جب یہ منصوبہ سازی ہو رہی تھی تو شہریار آفریدی صاحب تو جیل میں تھے، تو یہ جیل میں کن لوگوں کے ساتھ یہ منصوبہ سازی کر رہے تھے؟ اور اگر یہ ہو رہی تھی تو آپ کی انتظامیہ نے کوئی اس کے اوپر انویسٹیگیشن کی، یا انتظامیہ نے کوئی تحقیق کی، یا انتظامیہ نے کوئی کسی کو بتایا
نہیں بتایا، اگر کوئی ہے تو ثبوت ہیں تو ہمارے پاس پیش کیے جائیں، جس کے اوپر ڈپٹی کمشنر کا جواب تھا کہ میری آنکھیں اور کان وہ صرف اور صرف آئی بی ہے، انٹیلیجنس بیورو ہے، انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں اور ہمیں اطلاع وہاں سے دی جاتی ہے۔ عدالت کا آگے سوال کیا ہے؟ عدالت کہتی ہے جہاں پر منصوبہ سازی کی جا رہی تھی، کیا جو منصوبہ سازی میں چیزیں آ رہی تھیں یا مطلب کہ جو جہاں پر ہو رہی تھی منصوبہ سازی، تو کیا جو انتظامیہ ہے جیل کی ان کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی؟ جو ان کی غفلت سمجھی جاتی ہے کہ اگر اس طرح کی جیل کے اندر کوئی منصوبہ سازی ہو رہی ہے اور ان کو علم نہیں ہے تو یہ ان کی غفلت ہے، تو کیا اس انتظامیہ کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی؟ جس کے اوپر جواب تھا نو کمنٹس، مطلب کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس۔ انٹیلیجنس کی رپورٹ میں جو لوگ شہریار آفریدی کو ملنے آتے تھے وہ شہریار آفریدی صاحب ان کو اکسا رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ہنگامے کریں، توڑ پھوڑ کریں اور تشدد کریں۔ یہ انٹیلیجنس کی رپورٹس تھیں۔ تو عدالت نے کہا جس کو اکسا رہے تھے وہ کہاں ہیں؟ کسی سے کوئی تفتیش ہوئی؟ کیا پولیس نے کسی سے کوئی تفتیش کی؟ جن کو اکسایا جا رہا تھا وہ کہاں ہیں؟ کوئی ثبوت، کوئی گواہ ایسا ہے؟ جس پر عدالت برہم ہو گئی اور اچھی خاصی برہم ہوئی، اور برہم ہونے کے بعد ڈی سی پر حکم جاری کیا ڈپٹی کمشنر کو کہ پچھلے 3 ماہ کا جو آپ نے کھیل شروع کیا ہوا ہے این پی او کے ذریعے جو آپ گرفتاریاں کر رہے ہیں، آرڈر جو ہے وہ یہ ہے کہ جس عدالت سے بھی یہ ایم پی او کا آرڈر برقرار رکھا گیا ہے، کوئی بھی ایسی عدالت جس کے آگے یہ کیس گیا ہو اور یہ آرڈر برقرار رکھا گیا ہو، ہمیں اس کی تفصیل دیں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ توہین عدالت بھی ہوتی ہے اور توہین عدالت کی سزا بھی ہوتی ہے 6 ماہ کے لیے۔ یہ جسٹس بابر ستار صاحب نے ڈی سی صاحب کو کہا۔ اس کے بعد اسلام آباد پولیس کے آفیسر روسٹم پر آئے، ان سے بھی کیا کہتے ہیں مکالمہ ہوا، اور کیا ہوا جی، پوچھا گیا کہ آپ کے پاس کیا رپورٹ ہے اس کیس کے حوالے سے۔ پولیس کی رپورٹ پولیس سسٹم کے لیے مزاح ہے جو رپورٹ پیش کی گئی ہے۔ فیصلہ کریں کہ ملک کو آئین کے تحت چلانا ہے یا پھر کسی اور طریقے کے تحت چلانا ہے۔ آج جو معاملہ عدالت میں ہوا، پولیس کی رپورٹ کو مسترد کر دیا گیا ہے، پولیس کی ڈیٹیلز کو مسترد کیا گیا ہے، اس کے بعد ڈی سی کا جواب مسترد کیا گیا ہے، ایس ایس پی کا جواب جو ہے وہ مسترد کیا گیا ہے، آئی جی جو ہیں ان کے حوالے سے ایک حکم جاری کیا گیا کہ اگلے ہفتے ڈپٹی کمشنر اور ایس ایس پی پر فرد جرم عائد کی جائے گی، اس کا حکم جاری کر دیا گیا ہے، اور آئی جی اسلام آباد بیان حلفی کے ساتھ اگلے ہفتے پیش ہوں اور غلط بیانی پر سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد عدالت نے ہتھکڑیاں کھلوائیں، شہریار آفریدی صاحب کو ضمانت پر رہا کیا اور پولیس کو کہا کہ ان کو گھر تک چھوڑ کے آئیں اور سیکیورٹی مہیا کریں۔ آفریدی صاحب کی اسلام آباد سے باہر نہیں جا سکتے، یہ عدالت نے ان کو کہا، جج صاحب نے کہا کہ آپ کچھ عرصہ اسلام آباد میں ہی گزاریں، ٹھہریں، آپ اسلام آباد شہر سے باہر نہ جائیں اور اپنا خیال رکھیں، میڈیا سے گفتگو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح شاندہ گلزار جو ہیں ان کو بھی کیا کہتے ہیں جو ہے ارسٹ تھی ایم پی او کے تحت، ان کو بھی رہا کر دیا گیا، اور ان کے حوالے سے بھی جیسے پوچھا گیا پولیس سے جو سرکاری وکیل ہیں کہ جی بتائیں ان کی گرفتاری کا کیا واقعہ ہے، تو سرکاری وکیل صاحب کا جواب سنیں ذرا، بڑا مزاحیہ سا جواب ہے۔ وہ کہتے ہیں حکومت کے خلاف لوگوں کو اکسا رہی تھیں، ریاست کے خلاف لوگوں کو اکسا رہی تھی۔ تو جج بابر ستار صاحب نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی اکسانے کی ویڈیو، کوئی گواہ، کوئی آڈیو، کوئی کلپ، کوئی سوشل میڈیا پہ، کوئی مین اسٹریم میڈیا پہ ہے تو وہ پیش کیا جائے۔ تو سرکاری وکیل کہتے ہیں کہ جی میں تھوڑی دیر تک پیش کرتا ہوں۔
یہ جواب تھا، جس کے بعد عدالت میں دونوں کو رہا کر دیا گیا۔ 9 مئی کے حوالے سے بہت باتیں سامنے آتی رہیں دن بدن، اور کہا جاتا رہا کہ ہمارے پاس ایک ایک شخص کے حوالے سے ثبوت موجود ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ بہت بڑا ریلیف پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ملا ہے، اور میں ہمیشہ یہ بات کرتا آیا ہوں کہ جو 9 مئی کو واقعہ ہوا ہے وہ بالکل قابل مذمت ہے۔ جس نے بھی کیا اس کو سزا ملنی چاہیے، مگر بے قصور کو سزا نہیں، بے گناہ کو سزا نہیں ملنی چاہیے۔ یہ چیزیں ایک غلط امیج پیدا کریں گی نظام عدل کے لیے اور نظام ریاست کے لیے، اور آنے والی نسلوں کے لیے غلط چیزیں پیدا ہو جائیں گی۔ تو حیرانگی کی بات یہ ہے کہ وکیل صاحب کہتے ہیں کہ جی میرے پاس ثبوت موجود ہے، میں تھوڑی دیر تک لاتا ہوں۔ 9 مہینے سے ایک شخص کو ایم پی او کے تحت کیا کہتے ہیں جیل میں رکھا گیا، 90 دن پورا، یعنی کہ 3 مہینے، تو ابھی تک ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کیا یہ سمجھا جائے کہ جو بھی 9 مئی کے واقعات میں پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو اٹھایا گیا ہے یا ان کے کارکنان کو اٹھایا گیا ہے، تو کیا ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے سوائے جیو فینسنگ کے؟ اور جیو فینسنگ کے جو چیزیں ہوتی ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی اس کے اوپر ڈیٹیل میں بتایا کہ جیو فینسنگ کیا ہوتی ہے کہ اس کے ایریے میں جو ٹریول کر رہے ہوتے ہیں نیٹ ورک، وہ جیو فینسنگ ہوتی ہے۔ ادھر تو وہاں کے مقامی لوگ بھی تھے جو پرامن تھے، سو رہے تھے اپنے گھروں میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں۔ بہت بڑا ریلیف پاکستان تحریک انصاف کو۔ آپ دیکھیں کہ یہ دونوں معاملات کہاں تک جاتے ہیں، اور آئندہ ہفتے فرد جرم عائد ہو جائے گی ڈی سی صاحب پہ اور ایس ایس پی اسلام آباد پہ۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔